آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ڈرامہ جان نثار کی، خاص طور پر اس کی تیسری قسط کے کچھ اہم مکالموں کی۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس کچھ اقتباسات ہیں جو کرداروں کی اندرونی دنیا اور ان کے آپسی معاملات پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان مکالموں کے ذریعے جو پیچیدہ خاندانی رشتے ہیں، معاشرتی دباؤ، چھپی ہوئی محبتیں، کرداروں کے عزائم، ان سب کو تھوڑا سمجھیں۔ جی، خاص طور پر وہ جو دو بالکل مختلف قسم کے گھرانے دکھائے گئے ہیں نا، ایک طرف تو وہ سخت مذہبی روایتی گھرانہ اسلم صاحب والا، ہاں، اور دوسری طرف وہ نوشیروان کا امیر بظاہر بڑا بااثر خاندان، مگر اندر سے وہ بھی الجھا ہوا ہے۔ ان کا تضاد بڑا دلچسپ ہے۔ صحیح، تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ جی، پہلے اسلم صاحب کے گھرانے کی بات کر لیتے ہیں۔ مکالموں میں صاف نظر آتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں پر کتنی سختی کرتے ہیں، چھوٹی عمر میں برقع۔ اور وہ جو بے پردہ عورتوں کے لیے ان کی رائے ہے کہ وہ جہنمی ہیں، اپنی بیوی سے بھی وہ مکمل خدمت اور بس تابعداری چاہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک خاص قسم کی آپ کہہ لیں قدامت پسند ذہنیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اسی میں جو آپ نے کہا نا، دلچسپ بات یہ ہے کیا کہ ہمیں ان کی بیٹیوں کی آپس کی بات چیت بھی سننے کو ملتی ہے۔ وہ چھپ کر والد کی ڈانٹ پر یا لڑکوں کے بارے میں یا دوسری لڑکیوں کی شادیوں پر ہاں وہ باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے وہ اس گھٹن میں اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا رہی ہیں، ایک خاموش سی شاید مزاحمت۔ یہ تو بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اچھا، اب ذرا دوسرے گھرانے کی طرف چلتے ہیں۔ نوشیروان کی واپسی ہوئی ہے کافی عرصے بعد۔ جی، وہ حویلی لوٹتا ہے اور اس کی والدہ اماں سائیں وہ خاصی پریشان نظر آتی ہیں کہ وہ کراچی میں اکیلا رہا، وہاں کی لڑکیوں کا اثر، یہ ان کی اپنی فکریں ہیں۔ بالکل، امیر گھرانوں کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پھر نوشیروان کی شخصیت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنے والد بابا سائیں سے ملتا ہے اور باتیں ہوتی ہیں علاقے میں فیکٹری لگانے کی، تعلیمی ادارے بنانے کی۔ بظاہر تو لگتا ہے عوام کی خدمت کا منصوبہ ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہی ہے، لیکن بابا سائیں اسے فوراً سیاسی رنگ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے سیاسی مستقبل کے لیے سرمایہ کاری ہے، تو خدمت اور سیاست یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اسی دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا، نوشیروان اکثر کچھ کھویا سا یا جیسے پریشان سا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف ان منصوبوں کی وجہ سے ہے؟ شاید صرف یہ وجہ نہیں، کیونکہ مکالمے ہمیں اس کی ذاتی زندگی کی طرف بھی اشارہ دیتے ہیں۔ اسے ایک خط ملتا ہے، دعا کا خط؟ جی، دعا نامی لڑکی کا، یا شاید اس کے لیے لکھا گیا۔ بہت جذباتی خط ہے، اور پھر بعد میں وہ اس سے چھپ کر ملتا بھی ہے۔ اوہ اچھا، ہاں، اور وہاں وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ والد سے بات کرے گا، رشتے کی بات کرے گا، یقین دلاتا ہے کہ کوئی انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا ایک بالکل الگ ایک جذباتی پہلو ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ ایک طرف تو یہ چھپی ہوئی محبت چل رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلم صاحب کی دوسری بیٹی فضا، اس کے لیے باقاعدہ رشتہ دیکھا جا رہا ہے۔ لڑکا دیندار ہو، صاحب حیثیت ہو، یہ معیار ہے۔ بالکل، تو یہ دو بالکل مختلف دنیایں آمنے سامنے ہیں، ایک طرف خفیہ محبت، دوسری طرف روایت اور خاندان کی پسند۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، نوشیروان کی زندگی میں لگتا ہے ایک اور بھی پرت ہے۔ ہاں، کچھ مکالموں سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس پر پہلے سے کوئی ذمہ داری ہے، شاید کوئی پہلی بیوی، یا جیسے ذکر آتا ہے کہ بیوہ بھابھی ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اچھا، تو یہ واضح نہیں ہے ابھی؟ نہیں، ابھی واضح نہیں، لیکن یہ تاثر ملتا ہے، اور وہ کسی سے یہ کہتا بھی سنائی دیتا ہے کہ وہ والدین کی ضد پر دوسری شادی تو کر رہا ہے، لیکن وہ اسے دل سے قبول نہیں کرے گا، اور جو نئی بیوی آئے گی اسے محبت کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اوہ، تو یہ تو نوشیروان کے کردار کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ جی بالکل، ایک طرف دعا سے محبت کا وعدہ، دوسری طرف یہ بے دلی سے شادی کا ارادہ، اور پھر وہ پہلی ذمہ داری کا معاملہ بھی، وہ تو کئی کشتیوں میں سوار لگ رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہیں آ کر اس کی سیاست، اس کا عشق، اس کی مجبوریاں، یہ سب آپس میں ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ وہ جو عوامی خدمت کی اتنی باتیں کرتا ہے، کیا وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اتنا ہی خرا ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی دوران ایک اور کردار بھی ہے، فراز۔ جی، فراز، وہ بھی دعا میں دلچسپی لیتا نظر آتا ہے،
اور چونکہ دعا کے پاس فون نہیں، وہ اسے فون تحفے میں دینے کا سوچتا ہے تاکہ خط و خطابت کے بجائے براہ راست بات ہو سکے۔ تو یہ اس خفیہ محبت کے لیے ایک اور چیلنج کہہ لیں یا ایک نیا موڈ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو ان سب مکالموں سے جو اہم باتیں نکلتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی کہ کردار کس طرح وہ روایت، خاندان کا دباؤ، اپنی خواہشات، سماجی توقعات، ان سب کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہر کردار کہیں نہ کہیں اپنی شناخت، اپنی محبت، اپنی مجبوریوں اور لوگوں کے سامنے اپنی امیج، ان سب میں ایک توازن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے نوشیروان کی سیاست، اس کا عشق، اس کی وہ پہلی ذمہ داریاں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف اسلم صاحب کی وہ سخت گیری اور ان کی بیٹیوں کی وہ محدود سی چھپی ہوئی زندگیاں، پھر دعا کا وہ خفیہ رومانس اور اس پر جو خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہاں، ہر کوئی جیسے ایک نقاب اوڑے ہوئے۔ صحیح۔ اور اب اصل سوال یہ رہ جاتا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ان کرداروں کی یہ متضاد خواہشات اور ذمہ داریاں آپس میں ٹکرائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ سمجھوتا کر لیں گے، اپنی محبتیں قربان کر دیں گے، یا پھر وہ بغاوت کریں گے؟ جی، اور ان کے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کا اثر صرف ان کی اپنی زندگیوں پر نہیں پڑے گا بلکہ ان سے جڑے ہر شخص پر پڑے گا۔ یہ دیکھنا آگے دلچسپ ہوگا۔